بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستو، قصص النبیین جلد ثالث یعنی 46 کا صفحہ نمبر 19 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے اذهب الى فرعون انه طغى۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اذهب صيغہ امر واحد ہے، مذکر، طغى یطغو سرکش ہونا، سرکشی پر اتر جانا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جاؤ۔ الہ عندہ کے معنی میں بھی آتا ہے، آپ فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، سرکشی پر اتر آیا ہے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَن يَشْرَعَ عَمَلَهُ الَّذِي خَلَقَهُ لِأَجْلِهِ۔ امر یأمر حکم دینا، اس کے سرے میں باب یہ آتا ہے، جیسے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ قرآن میں ہے، شرع یشرع شروع کرنا، خلق یخلق پیدا کرنا، اجل سبب وجہ، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان تمام چیزوں کے بعد، یعنی جو اوپر معجزے دیے گئے، کہ وہ اپنا وہ کام شروع کر دے جس کے لیے یا جس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون یقیناً علا یعلو بلند ہونا یہاں پر متکبر کے معنی میں ہے، تکبر والا ہونا۔ یقیناً فرعون زمین پر بلند ہو گیا ہے، یعنی متکبر ہو گیا ہے۔ یقیناً فرعون افسد فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین پر فساد برپا کر دیا، فساد پھیلا دیا۔ ان قوم فرعون کفروا باللہ، کفر بھی انکار کرنا اور ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، اس قرآن میں ہے فلا کفران لسعی۔ یقیناً فرعون کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا انکار کیا ہے۔ ان قوم فرعون افسدوا فی الارض، یقیناً یہاں پر ان آیا ہے، یقیناً کا ترجمہ بار بار اگر کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ فرعون کی قوم نے زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، زمین پر۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض۔ رضی یرضی خوش ہونا، راضی ہونا، کفر کفر ناشکری، انکار، احب یحب چاہنا، فساد بگاڑ۔ یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کے کفر کو اور ناشکری کو، انکار کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ رب العزت زمین پر فساد کو نہیں پسند کرتا۔ فاراد اللہ ان یذهب موسیٰ الی فرعون وقومہ، فرعون غیر منصرف ہے، اسی لیے یہاں پر منصوب آیا ہے۔ وہ حالت رفع میں تو مرفوع ہوتا ہے، لیکن حالت جر و نصب میں منصوب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا، ارادہ کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں فرعون کی طرف، یعنی فرعون کے پاس اور اس کی قوم کی طرف، فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، قوم یہاں پر لوگ کے معنی میں بھی ترجمہ
کیا گیا ہے اور قوم بھی ترجمہ کیا گیا ہے، فاسق نافرمان۔ فسقا یفسق کا معنی ہوتا ہے نافرمان، اللہ کے حکم سے نکل جانا، روگردانی کرنا۔ یقیناً وہ لوگ نافرمان ہیں یا وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے کانا یہ وجد کے معنی میں آیا ہے، یہاں پر تھا ترجمہ نہیں کریں گے۔ لیکن کیف یذهب موسیٰ الی فرعون وکیف یواجه الجبار، یذهب کیف کیسے، یذهب ذهب یذهب جانا، واجہ یواجہ معنی آتا ہے کسی کے سامنے جانا اور کسی سے مقابلہ کرنا، اور جبار اسی سے وجہ بنا ہوا ہے، یواجہ جبار سرکش نافرمان یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے، اور اللہ کے لیے آتا ہے تو زبردست اور بادشاہ کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے پاس جائیں اور کیسے سرکش کا مقابلہ کریں؟ وهو الذي قتل القبطي بالأمس وما أمس ببعيد، قبطی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے دوسرے لوگ تھے، یعنی فرعونی لوگ تھے۔ امس گزشتہ کل گزرا ہوا، اور اسی طرح یہاں پر ما امسی کے بعد بھی آیا ہے۔ دیکھیے ما کی خبر پر با بھی داخل ہوتا ہے، مائے نافیہ کی خبر پر با آتا ہے، جیسے وما انت بملوم، آپ قابل ملامت نہیں ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اور وہی جس نے قبطی کو کل قتل کیا تھا، وما امسی ببعید، اور کل دور نہیں ہے، اور ابھی وہ جائیں موسیٰ فرعون کے پاس، اس لیے اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ کل تو میں نے ابھی ایک قبطی کو قتل کیا، وہاں سے بھاگ کر آیا، پھر میں وہاں جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَرَجَ مِن مِصْرَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، خرج یخرج نکل جانا، خائفاً ڈرتے ہوئے، ترقب یترقب معنی آتا ہے دیکھ بھال کرنا، بچنا، ادھر ادھر دیکھنا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ وہی جو کل مصر سے نکلے ڈرتے ہوئے، بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، دیکھتے بھالتے، وَيَعْرِفُهُ الشُّرْطَةُ وَيَعْرِفُهُ أَهْلُ مِصْرَ، عرف یعرف جاننا پہچاننا، ان کو سپاہی جانتے ہیں، شرطیوں کی جمع شرطہ سپاہی، ان کو سپاہی جانتے ہیں، اور ان کو اہل قصر، قصر محل والے جانتے ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، قال ربی یہ ربی یا کے ساتھ بھی آتا ہے، اور اسی طرح ربی بھی آتا ہے، یا حذف کر دی جاتی ہے، میرا رب، میرے رب، ترجمہ کیا گیا ہے، ربی ربی دونوں کا ترجمہ ایک ہی۔ قتل تو یہ صیغہ واحد متکلم ماضی کا ہے، مذکر، نفس یہاں شخص کا ترجمہ کریں گے، نفس سے معنی پہ جان کے، لیکن یہاں شخص اور آدمی، اخاف سے غوائب متکلم کا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔
یقتلونی، یہاں پر یہ یقتلونی، یہاں پر بھی یا حذف کر دی گئی ہے ان کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی درخواست کی، اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے ان کے ایک شخص کو قتل کیا ہے، مار ڈالا ہے غلطی سے، تو میں ڈر رہا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ وَذَكَرَ مُوسَىٰ أَنَّ فِي لِسَانِهِ حُبْسَةً یا حُبْسَةً، انا کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انا کے بعد جب حرف جار استعمال ہوتا ہے تو پھر انا کا اسم مؤخر ہو جاتا ہے، اور پھر اس صورت میں اعراب پہ تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَذَكَرَ مُوسَىٰ أَنَّ فِي لِسَانِهِ حُبْسَةً، حُبْسَةٌ بھی پڑھ سکتے ہیں، لسان زبان، ذکر اذکر، ذکر کرنا، تذکرہ کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا، ذکر کیا کہ ان کی زبان میں روگ ہے، حبسۃ یعنی روگ یا لکنت، ترجمہ کریں گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يَعْرِفُ كَانَ يَعْرِفُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُرِيدُ أَن يَذْهَبَ مُوسَىٰ رَغْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ۔ عرف يعرف جاننا، کل سب تمام، رغم ذالک اس کے باوجود، رغم یعنی باوجود، رغم ذالک کل ان تمام چیزوں کے باوجود، لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے ان تمام چیزوں کو، اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے اور کس چیز کی شکایت کریں گے، کیا پریشانی بتلائیں گے۔ وَيُرِيدُ، اور اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں ان تمام چیزوں کے باوجود۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، قرآن کی آیت ہے، اور اس وقت کو یاد کیجیے۔ یہ حرف تذکیر ہے، نادا ینادی یاد کر دیں، اور ائتی یہ عطیاتی سے امر ہے، اور یہاں پر ظالمین، یہ ظالم کی جمع ہے، جمع مذکر سالم استعمال ہوئی ہے حالت نصبی میں، اور حالت جری میں دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، یا نون قبل مقصور۔ قوم فرعون، قوم فرعون کی قوم، فرعون کے لوگ، الا یتقون، اور یہاں پر اتقا یتقی سے یتقون بنا ہوا ہے، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگ رہی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ موسیٰ علیہ، اور جب آپ کے رب، اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، آؤ، یہاں پر یہاں جاؤ کا ترجمہ کریں گے، ظالم کی تفسیر یہاں کر رہے ہیں، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ اللہ کا خوف نہیں کرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں اپنے رب سے پھر درخواست کی، خاف سے قواعد متکلم کا ہے، کذب یکذب سے ان کی وجہ سے یکذبونی یا حذف ہو گیا، ذاق ذیق تنگ ہونا، صدر سینہ، انطلق ینطلق چلنا، لسان زبان، ارسل یرسل سے
ارسل صیغہ واحد حاضر کا ہے مذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار میں ڈر رہا ہوں، بے شک میں ڈر رہا ہوں، یعنی مجھے ڈر لگ رہی ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں اور میرا سینہ تنگ ہو جائے اور میری زبان نہ چلے، تو آپ ہارون کو بھیج دیجیے، یعنی میرے ساتھ، یا آپ ہارون کو بھیج دیجیے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، پھر درخواست کی، علیہ ذنب، ان کے ذمے میرا ایک گناہ ہے، یعنی میں نے ایک گناہ کیا ہے، میرے اوپر ایک گناہ ہے، یعنی میں نے ایک گناہ کیا ہے، یا میرے ذمے ترجمہ کریں گے، اور ان کے حق میں میرے ذمے ایک گناہ ہے، یعنی اس پر ایک گناہ ہے ان کے لیے، ذنب گناہ، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے، مجھے مار ڈالے۔ قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، اللہ رب العزت نے پھر ان کو حکم دیا، اللہ رب العزت نے کہا کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اللہ رب العزت نے کہا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ، آیتوں کی جمع آیات ہے، ذهب یذهب سے اذهبا صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، انا معکم مستمعون، یقیناً ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں، مستمعون سے مستمعون، استماع یستمع سے بنا ہے فاعل۔ آگے دیکھتے ہیں، فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، پھر قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، چنانچہ تم دونوں اس سے کہنا ہم رب العالمین سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی پیغمبر ہیں، اور انا رسول یہاں پر رسول جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ارسل یہاں پر صیغہ واحد حاضر امر ہے، یعنی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فرعون سے کہنا کہ تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بھیج دے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ۔ وَأَوْصَى اللَّهُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ بِاللِّينِ وَالرِّفْقِ مَعَ فِرْعَوْنَ، اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نرمی اور بردباری سے کام لینا، فرعون کے ساتھ شدت سے پیش نہ آنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، اوزائی سے باقی سلے کے ساتھ حکم دینا بھی آتا ہے، وصیت کرنا بھی، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا وصیت کی نرمی بردباری کرنے کا فرعون کے ساتھ، ان اللہ یحب الرفق مع اعدائه الى حد ایک حد تک، مع اعدائه، اب یہاں پر ہی تو ضمیر اللہ رب العزت، اور پھر عدو کی جمع اعداء ہے، مع ساتھ، رفق نرمی، احب یحب چاہنا پسند کرنا، یقیناً اللہ رب العزت نرمی کو پسند کرتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایک حد تک۔ فقالا، تو اللہ رب العزت نے کہا فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تو اللہ رب العزت نے کہا لہذا تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، یعنی نرم بات کرنا،
لعل شاید وہ تذکر نصیحت قبول کرنا، نصیحت لینا، شاید وہ اور خشیت سے ڈرنا۔ تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور یا ڈر جائے، یا وہ ڈر جائے۔ یہ ہمارا آج کا سبق 19واں پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔